तमाम मजहब ये कहते हैं कि आपने गरीबों का, बीमारों का, कमज़ोर तबकात का ख्याल रखना चाहिए। तो जब हम ये कोशिश कर रहे हैं पूरा सिंध में कि हम आलमी सतह का सेहत का इलाज अपने आवाम को पहुँचाएँ, वो भी 100% मुफ्त इलाज हो, रोटी कपड़ा मकान एक सिर्फ नारा नहीं, एक मंशूर है, एक नजरिया है, एक सोच है। हमारा मुकाबला दूसरे सूबों से नहीं दुनिया से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम करने का वादा। इंडस अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। कहा रोटी कपड़ा और मकान नारा नहीं, मंशूर और सोच है। सिंध में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तब्दील कर दिया। वज़ीर मुराद अली शाह ने इंडस अस्पताल के काम की तारीफ की। वाज़ेह किया सिंध हुकूमत नए इंडस अस्पताल में पार्टनर है। पंजाब से भी मरीज इंडस अस्पताल में आते हैं। इधर इंडस के अंदर तकरीबन 30% पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल करीब लांडी कोरंगी के, अनदर 20% फ्रॉम रेस्ट ऑफ कराची। 50% पेशेंट्स कराची के बाहर हैं और उसमें एक बड़ा नंबर मुझे बता रहे थे कि बलूचिस्तान और पंजाब से भी आते हैं। तो जो सिंध हुकूमत कहती है कि हमने हेल्थ के शोबे में वो काम किया कि दूसरे सूबों से लोग आते हैं, तो हमने वो काम अकेले नहीं किया, हमने अपने पार्टनर्स के साथ किया है। बाबा-ए-कौम कायदे आज़म का 149वां यौम पैदाइश। मज़ार-ए-क़ायद पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी मेहमान खुसूसी थे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार-ए-क़ायद पर सलामी दी। पाक फौज के कैडेट्स ने मज़ार-ए-क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। डीजी रेंजर्स सिंध तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की मज़ार-ए-क़ायद पर आमद। फूलों की चादर चढ़ाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी के बाद कायदे आज़म की जद्दोजहद आज़ादी को ख़राज अक़ीदत पेश किया। 25 दिसंबर की अहमियत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के अलावा क्रिसमस के हवाले से है। मैं आज के दिन की मुनासबत से अपने तमाम मसीही भाई बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। गवर्नर वज़ीर सिंध के मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी। फूलों की चादर रखी। फातिह ख़ानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। शर्जील मेमन, ज़ियाल अंजार, नासिर शाह, IG भी हमरा थे। मुराद अली शाह बोले कायदे आज़म के उपकार आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं। तरक्की का रास्ता कायदे आज़म के उसूलों पर चलने से निकलता है। मजबूत, मुनसिफाना, खुशहाल पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है। कामरान टिसोरी का कहना था कि कायदे आज़म की बदौलत आज़ादी का सांस ले रहे हैं। कायदे आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होकर तरक्की कर सकते हैं। मैं अपनी काबीना की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लोगों को कायदे आज़म की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सोशल सर्विस और इक्वालिटी पे मबनी है, जो हमारी गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है, उसको फॉलो करूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी हिकमत अमली से हमें ये आज़ाद मुल्क पाकिस्तान दिलाया, जिसमें आज हम सब आज़ादी का सांस लेते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो असूल इस कौम के लिए बना के छोड़े, अगर आज हमारी तमाम सियासी क़यादतें और नौजवान नस्ल उस पर अमल कर ले तो पाकिस्तान की तरक्की, सालमियत और खुशहाली यकीनी हो सकती है। मुसल्लह अफ़वाज का बानी पाकिस्तान को शानदार ख़राज अक़ीदत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सईद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुश्तरका पैगाम में कहा, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के सुनहरी उसूल आज भी फ़िक्री और अमली रहनुमाई कर रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का दो टोक इआदा किया। कौमी इस्तेहकाम, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुसल्लह अफ़वाज के भरपूर किरदार पर जोर दिया गया। कायदे आज़म के सुनहरी उसूल दरख्शां कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत। नौजवान उसूलों पर कारबंद रहे। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा, कायदे आज़म की क़यादत, विजन और रहनुमाई उसूल चैलेंजेस से निपटने के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, कायदे आज़म की कानून बालादस्ती और हक गोई की रोशन मिसाल थी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का भी
بابا قوم کا خراج عقیدت بریگیڈیئر ریٹائرڈ قرار حسین نے قائد اعظم کو ہر پاکستانی کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ یوم قائد پر آئی ایس پی آر کا نیا ملی نغمہ پیغام قائد جاری، بانی پاکستان قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نغمہ بابا قوم سے قوم کی والہانہ محبت کی عکاسی کرتا ہے، دشمنوں کے عزائم کے خلاف قومی استقامت اور عزم کو اجاگر کیا گیا۔ نغمہ قائد اعظم کے افکار کی تجدید اور پاکستان کے محفوظ اور باوقار مستقبل کا باہمی احترام اور رواداری کی خوبصورت روایات برقرار۔ سٹی نیوز نیٹ ورک ہیڈ آفس میں کرسمس تقریب، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرسمس کیک کاٹا اور تحائف تقسیم کیے۔ سینئر صحافی عامر رضا نے سینٹا کلوز کا روپ دھار کر شرکاء میں کرسمس کینڈیز تقسیم کی۔ مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار منا رہی ہے، گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں۔ گرجا گھروں کو برقی قمقموں، خوبصورت سجاوٹ اور کرسمس ٹریز سے سجایا گیا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس کی نفری تعینات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد، کہا تعلیم، صحت، دفاع، سماجی خدمات میں مسیحی برادری کا کردار قابل فخر ہے۔ ہم آتے ہیں، ہمارے جیزس کی برتھ ڈے ہوتی ہے، اسے ہم بہت اچھے سے جشن سے مناتے ہیں، یہاں پہ جھولے جھولتے ہیں، اپنے جیزس کا شکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ کرسمس کے دن پہ باہر جاتے ہیں، غریبوں میں کھانا بانٹتے ہیں اور عیدی ہمیں ملتی ہے اور جھولے لیتے ہیں۔ کرسمس پر ہر طرف خوشیوں کی بہار، تفریحی مقامات پر رش، بچے جھولوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیک کی مانگ میں اضافہ، مٹھائیوں کی خریداری میں بھی تیزی۔ سینٹ پیٹرکس چرچ میں کتابوں کا خصوصی سٹال لگایا گیا، مختلف موضوعات پر مفت کتابیں دستیاب۔ پاکستان کنزرویٹو پارٹی بھی خوشیوں میں پیش قائد اعظم کی سالگرہ اور کرسمس کا کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ مسیحی برادری کے شانہ بشانہ مسیحی برادری کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا۔ آرچ بشپ ایمریٹس کراچی کارڈینل جوزف نے مراد علی شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا ملکی ترقی میں مسیحی برادری کا کلیدی کردار ہے، اقلیتوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد، قازقستان کے سفیر نے کہا مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ چینی قونصل جنرل نے کرسمس کو امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ روسی قونصل جنرل نے کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہونے کی اپیل کی۔ برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور فلپائنی سفیر ملیشین قونصل جنرل کا کہنا تھا کرسمس کا تہوار امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ کا دن ہے اور امن اور خوشی اور پیار بانٹنے کا دن ہے ہمارے لیے، ویسے تو پورا سال ہی ہونا چاہیے۔ آج کی مصروفیت بس یہ ہے کہ دوپہر میں بھی لنچ ہے، پھر ڈنر بھی ہے، تو پورا دن کس طرح سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سو بزی ڈے۔ کرسمس کا دن مصروف گزرتا ہے۔ خبرو اداکارہ ماڈل سنیتا مارشل کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد، کہا کرسمس پر منفرد اقسام کی مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں، سب کو کرسمس کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ ڈی آئیوری کوسٹ کے اعزازی قونصل جنرل فضل کریم دادا بھائی کا مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ میں کرسمس کے اس موقع پہ تمام مسیح برادری کو جو پاکستان میں رہتے ہیں اور بیرون ملک سب کو دل کی گہرائیوں سے کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نیا سال جو ہمارا 2026 آنے والا ہے اس کے لیے میں تمام پاکستانیوں کو اور پورے دنیا میں جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کال سینٹر ہے، یہاں پر انہوں نے چھاپا مارا، وہاں سے 15 فارینرز جس میں 12 میل اور 3 فیمیلز اریسٹ ہوئے۔ پاکستانی جو تھے ان میں 19 پرسنز اریسٹ ہوئے ہیں۔ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ریکور کی ہیں۔ 10,000 سے زیادہ فارن سم جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں ان سے۔ تقریباً جو ٹرانزیکشن اماؤنٹنگ اسپیسیفک تو نہیں کہہ سکتا، لیکن $60 ملین کے برابر جو ہے یہ ٹرانزیکشن یہ کر رہے تھے اور یہ فراڈ ہو رہا تھا۔ کال سینٹرز جرائم کا گڑھ بن چکے، $60 ملین کے فراڈ کیے گئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانچار کا انکشاف، کہا ڈی ایچ اے فیز 6 سے غیر قانونی کال سینٹر پر چھاپا مارا، 15 غیر ملکیوں اور 19 شہریوں کو گرفتار کیا۔ ملزمان بیرون ملک مقیم افراد کو سرمایہ کاری کے نام پر منافع کا جھانسا دے کر لوٹ کر رہے تھے۔
قبضے سے 37 کمپیوٹرز، 40 موبائل فونز، 10,000 سے زائد سیمیں برآمد کی گئی۔ سندھ حکومت کا بلدیاتی قانون میں تبدیلی کا فیصلہ، نیا قانون جلد کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، منظوری کے بعد اسمبلی میں ترمیم پیش کی جائے گی۔ نئے قانون کے تحت ڈپٹی میئر اور وائس چیئرمین کے اختیارات میں اضافہ ہوگا۔ بلدیاتی کونسلوں کی مدت ختم ہونے پر ایڈمنسٹریٹر مقرر نہ کرنے کی تجویز، نگران میئر اور چیئرمین مقرر کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع، آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے اشتراک سے بھٹو ٹیم اسکالرشپ کا اعلان۔ اسکالرشپ کے تحت ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی اور وظائف ملیں گے۔ وزیر تعلیم بولے اسکالرشپ لیڈی مارگریٹ ہال یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے لیے ہوگی۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھ مضامین کے طلباء کو ترجیح ملیں گی۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت امیدوار درخواست کے اہل ہوں گے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 140 روپے کلو مقرر، پرچون میں چینی 143 روپے کلو۔ کمشنر کراچی نے سرکاری قیمت مقرر کر دی، قیمتوں کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ، دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر آویزہ کرنے کے پابند۔ ایک قدم صفائی کی طرف بڑھائیں، ساحل کو صاف بنائیں۔ ساحل پر حماد فاؤنڈیشن کی جانب سے کلین اپ ڈرائیو کا انعقاد، فاؤنڈیشن کے ارکان اور رضاکاروں کی بھرپور شرکت۔ مہم کا مقصد ماحولیاتی آگاہی اور ساحل کے حسن کو برقرار رکھنا ہے۔ اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مرتضی وہاب، میئر کراچی نے زندگی کی 42 بہاریں دیکھ لی۔ مرتضی وہاب کراچی کی ترقی کے لیے دن رات کام میں مصروف ہے۔ دوست احباب نے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔